السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بدعت کے تعلق سے یہ ہماری تیسری مجلس ہے، اور اس سے پہلے کی دو مجالس میں الحمدللہ ہم نے بدعت پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور کئی زاویوں سے بدعت کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کے اقسام کیا ہیں، کون سی چیزیں بدعت میں داخل ہیں، کون سی چیزیں بدعت میں داخل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں جن کا سمجھنا بدعت کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا۔ ہم نے ان پر اچھی خاصی تفصیلی گفتگو کی۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کا یہ قول کہ البدعہ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت جو ہے یہ ابلیس کو، شیطان کو گناہ کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ گناہ کے امور سے توبہ ممکن ہے، آسان ہے، جبکہ بدعتی امور سے توبہ بہت مشکل ہے۔ گناہ کو انجام دینے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل گناہ ہے، لیکن بدعت کو انجام دینے والا آدمی اس عمل کو دین اور عبادت تصور کرتا ہے۔ لہذا شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو، مسلمان کو، سنت کے متبعین کو بدعت میں لگا دے، اور اس کے لیے وہ مختلف حربے اور مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، جن میں سے کئی طریقوں کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا کہ وہ بعض اوقات عبادات اور عادات کو خلط ملط کر کے انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے پر دینی امور اور دنیاوی امور کو خلط ملط کر کے انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک حربہ شیطان کا یہ بھی ہے کہ وہ بعض بدعات کو اچھی بدعات کا نام دے کر کے انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور اس کو اچھی بدعت کے نام پر بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو دین میں نئی نئی ایجاد کرتے ہیں اور نئی نئی ایجادوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی بدعات کو انجام دیتے ہیں، لیکن جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ عمل بدعت ہے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل گرچہ بدعت ہے لیکن اس بدعت کی اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ اس لیے کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ بدعت ہے جو اچھی بدعت نہیں ہے، اور ایک وہ بدعت ہے جو اچھی بدعت ہے۔ چنانچہ ہم جس بدعت کو انجام دے رہے ہیں یہ اچھی بدعت ہے، اور یہ اچھی جو بدعت ہے یہ بدعت اسلام میں جائز ہے اور روا ہے، یہ وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ قول باطل ہے، ان کا یہ موقف غلط ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بدعت کی اس اعتبار سے اچھی بدعت اور بری بدعت ہونے کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں، بلکہ اگر وہ بدعت ہے تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، اور اس پر کئی دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ تو اس آیت میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل بنایا ہے۔ مکمل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک گلاس کے اندر اگر پانی ہے فل، مکمل گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مکمل۔ اگر 1 انچ بھی پانی، 1 سینٹی میٹر بھی پانی اگر کم ہے تو ہم کہیں گے یہ مکمل نہیں ہے۔ تو مکمل کا مطلب یہ ہے کہ گلاس مکمل طور پہ بھرا ہوا ہے، اس میں مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ گنجائش ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ گلاس میں پانی کم ہے نا۔ اگر گلاس میں پانی کم ہے تو آپ اس کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ گلاس میں مزید پانی کی جگہ ہے تو اس کا یہ دعویٰ کیا ثابت کرتا ہے کہ گلاس میں پانی مکمل نہیں ہے
ہے نا؟ اسی طریقے پر اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین میں کسی اچھی بدعت کی بھی گنجائش ہے تو اس کا یہ دعویٰ کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ دین مکمل نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، جس طریقے پر جب گلاس مکمل ہوتا ہے تو اس میں نہ اچھی چیز کی گنجائش ہوتی ہے اضافہ کرنے کی، اور نہ کسی بری چیز کے اضافے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی مکمل اور فل گلاس لے کر کے آئیں اور کہیں کہ اس میں اگر نجاست ڈالی جائے تو یہ غلط چیز ہے، اور اس میں اگر ہم شربت ڈالیں اور اسی طریقے پر عطر ڈالیں یا اچھی اچھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو اگر اس میں شامل کریں تو یہ اس میں اس بات کی گنجائش، ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ نہ اچھی چیز کی گنجائش ہے اور نہ بری چیز کی گنجائش ہے، کیونکہ گلاس تو مکمل ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو گلاس مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر دین کے بارے میں جب اللہ نے یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو اس میں پھر نہ اچھی چیز کی گنجائش ہے نہ بری چیز کی گنجائش، کیونکہ اگر گنجائش کا راستہ نکالا جائے تو پھر یہ کہنا کہ دین مکمل ہے بیکار اور لغو ہو جائے گا۔ لہذا یہ اس بات پر بہت واضح دلیل ہے کہ شریعت میں کسی بھی قسم کی گنجائش اضافے کی نہیں ہے، چاہے وہ اضافہ اچھا لگے چاہے وہ اضافہ برا لگے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت صاف الفاظ میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ عبادت کوئی عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین اس عمل کو عبادت قرار دے۔ اگر اللہ نے کسی عمل کو عبادت قرار نہیں دیا ہے تو وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا، جیسا کہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ مشرکین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کیا انہوں نے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں کہ جو بغیر اللہ کی اجازت کے ان کے لیے شریعت بناتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے جو بغیر اللہ کی اجازت کے ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت سازی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی دوسری ذات کو شریعت سازی کا حق دیتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا شریک بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شریعت سازی کرتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی اور کو آپ شریعت سازی کا حق دیں تو در حقیقت آپ نے اس انسان کو یا اس ذات کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت سازی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ہو سکتی ہے، کہ اللہ نے کہا ما لم یأذن بہ اللہ، ایسی چیز کو شریعت بنا دیتے ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے اس بات پر کہ دین میں کوئی عمل دین کا حصہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ اس کو دین کا حصہ قرار دے۔ اسی طریقے پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، جیسا کہ آپ جمعہ میں سنتے ہیں، بہترین بات اللہ کی کتاب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ بہت جامع روایت، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ روایت دین میں ایک قاعدے کی، ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس کو عام زبان میں کہا جائے تو یہ شریعت میں ایک رول کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو نئی چیز ہوتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔
یعنی اگر کوئی چیز بدعت ہے تو وہ کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی، اور اگر کوئی چیز دین کا حصہ ہے تو وہ ہدایت ہوگی۔ اگر کوئی چیز بدعت ہے، اگر کسی عمل کے اوپر بدعت کا حکم لگ گیا تو پھر اب وہ ہدایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف صاف کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ ہے کل بدعت، یہ جملہ عموم کا جملہ ہے، یہاں کوئی تفریق، کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں بدعت گمراہی ہے، فلاں بدعت گمراہی نہیں ہے، بلکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے عموم پر دلالت کرتا ہے، کل بدعت، ہر بدعت، اور یہاں نکرہ استعمال کیا گیا، بدعت کو جو ہے کامن ناؤن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس میں ہر قسم کی بدعت شامل ہو جائے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے، دیکھنے میں بری لگے، یا کسی بھی قسم کی بدعت۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو السنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت اختیار نہ کرو۔ فقد کفیتم، اس لیے کہ اتباع میں تمہارے لیے کفایت رکھ دی گئی، تم اتباع کرو گے یہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم کوئی اچھی چیز کو بدعت بنا کر کے دین میں شامل کرو۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آگے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ جو قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اس میں غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ نئی نئی چیزوں کو بدعت حسنہ کے نام پر دین میں داخل کرتے ہیں، در حقیقت ایک طریقے سے ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اتباع ہمارے لیے کافی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے، آپ نے جو دین پیش کیا ہے، وہ کافی نہیں ہے، اس لیے نئی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بھائی نئی چیز کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بہت سیدھا سا سوال ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، پچھلے زمانے میں موبائل نہیں تھا، تو آج موبائل کی جو ایجاد کی گئی ہے، یہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو تواصل کے طریقے تھے، خط لکھنا یا ٹیلی گرام کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانا، یہ ناکافی سمجھا گیا، تب پھر موبائل کی ایجاد ہوئی اور آج موبائل کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایجاد کب ہوتی ہے؟ اسی لیے کیا کہتے ہیں، ایجاد جو ہے یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی انسان کو ضرورت بعد میں پڑی تو اس نے ایجاد کیا۔ لہذا دین میں نئی چیز کا داخل کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو دین آپ کو اللہ کے نبی نے لا کر پیش کیا تھا وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا تھا، آپ کو نئے سرے سے ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ یہی مطلب ہے اس قول کا کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو اور بدعت اختیار نہ کرو، فقط کفیتم، تمہارے لیے اتباع میں کفایت رکھی گئی ہے، تمہارے لیے اتباع کرنا کافی ہے، نئی چیزوں کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ہے، اس کو امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی طریقے پر امام اللالکائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا۔ اب آئیے مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بدعت اچھی ہیں، کچھ بدعت بری ہیں، اور بری بدعت ٹھیک ہے ہم ان کو اختیار نہیں کرتے، لیکن جو اچھی بدعت ہیں ہم ان کو دین میں شامل کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، ثواب کا کام ان کو تصور کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس چند دلائل ہیں، کئی دلائل ہیں، لیکن ان میں سے آج کی مجلس میں ہم 3 دلائل پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ یہی 3 دلائل ان کے یہاں جو ہے رئیسی دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو دلائل ہے یہ 3 دلائل۔ سب سے پہلی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور قصہ، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ، جن کا نام عبد الرحمن بن عبد القاری تھا، ان کے ساتھ وہ رات میں گشت کرتے ہوئے نکلے رمضان کی رات میں، تو لوگوں کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں الگ الگ جماعت بنا کر کے لوگ رات کی نماز یعنی قیام اللیل جس کو آپ تراویح کہتے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، الگ الگ مختلف جماعتیں بنی ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جاتا، جماعت تو آلریڈی بنا ہی رہے ہیں لوگ،
3-4 लोग मिल कर के एक जमात, वहाँ 5-6 लोग मिल कर के एक जमात, इससे बेहतर है कि एक इमाम खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने ये हुक्म दिया कि अब एक इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने ये ज़िम्मेदारी सौंपी। दूसरी रात आप फिर निकले और आपने जब मस्जिद नबवी का ये नज़ारा देखा कि एक इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है और तमाम के तमाम सहाबा उन्हीं के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं, रात की नमाज़ यानी तरावीह की नमाज़, तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा था निअमतिल बिदअतु हादिह, ये कितनी अच्छी बिदअत है। इस जुमले को बिदअतियों ने उठाया, उचक लिया और आगे और पीछे की तमाम चीज़ों को खा गए। कहा कि देखो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अगर दीन में कोई अच्छी और बुरी बिदअत नहीं थी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसे कहा कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। इससे मालूम हुआ कि बिदअत जो अच्छी हो वो काबिल अमल है। इसका जवाब कई तरीक़े से दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम उनसे सवाल करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस बात पर बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? उस जमात को देख करके, है ना। एक इमाम के पीछे सहाबा किराम जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, एक इमाम है, तमाम लोग उसके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। इस जमात को देख करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि कितनी अच्छी बिदअत। तो हमारा आपसे सवाल ये है कि एक इमाम नमाज तरावीह में इमामत करे और उनके पीछे बकिया लोग मुक्तदी की हैसियत से नमाज तरावीह को अदा करें, क्या ये अमल बिदअत है? जवाब ये है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल साबित है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें सहाबा किराम को मस्जिद नबवी में तरावीह की नमाज में इमामत करवाई है। सारे सहाबा ने आपके पीछे नमाज तरावीह की इक्तदा की है। लिहाजा सहाबा किराम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बहैसियत मुक्तदी नमाज तरावीह को अदा करना और आपका इमामत करना, ये इस बात पर दलील है कि तरावीह की नमाज को जमात के साथ पढ़ा जा सकता है। एक इमाम पढ़ाए, बाकी सारे लोग पढ़ें। तो अगर इसी काम को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर से शुरू कर दिया तो ये बिदअत कैसे हुई? भाई, जो चीज़ पहले से मौजूद है उसी को दोबारा एक वक्फे के बाद शुरू कर दिया गया फिर से, तो इसमें बिदअत कैसे? बिदअत तो कहते हैं इन्वेंशन को, नई चीज़ को। तो मालूम तो ये हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस जमात को देख करके बिदअत कहा था, असलन वो बिदअत है ही नहीं। तो अब सवाल ये होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो लफ्ज़ बिदअत इस्तेमाल किया है, ये फिर इसका माना क्या है? क्योंकि शरई माना तो नहीं हो सकता, शरीयत में नई चीज़ का इजाफ़ा ये माना तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इजाफ़ा है ही नहीं। जिसके ऊपर बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उस जमात के ऊपर, वो जमात इजाफ़ा नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो जवाब ये होगा कि दर हकीकत यहाँ लुग़वी माना मुराद लिया गया है, डिक्शनरी मीनिंग जिसको आप बोलते हैं, लुग़वी माना मुराद दिया गया है, शरई और इस्तिलाही माना मुराद नहीं लिया गया है। वो अरबी ज़बान वाले थे, अपनी बातचीत में भी अपनी ज़बान को इस्तेमाल किया करते थे, इन इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया करते थे। भाई, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ बिदअत को इस्तेमाल किया है, जैसा कि कहा बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों और ज़मीनों को बग़ैर किसी साबिक़ा मिसाल के पैदा करने वाला है, यानी उसकी कोई मिसाल नहीं थी, अल्लाह ने उसको ईजाद किया है, इन्वेंट किया है, तख्लीक की है। तो वो अरब लोग थे, वो अपनी बातचीत में, अपनी गुफ्तगू में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह वो शरई माना में इस्तेमाल करें। जहाँ शरई माना में इस्तेमाल करेंगे वहाँ हम तस्लीम करते हैं, लेकिन यहाँ करीने इस बात पर दलालत करते हैं कि यहाँ शरई माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, लुग़वी माना में इस्तेमाल हुआ। अब लुग़वी माना में कैसे इस्तेमाल हुआ? लुग़वी माना में इस्तेमाल हुआ है, इस बात की दलील हमारे पास, और वो दलील है हदीस का सियाक़ो सबक़। हदीस का यानी हदीस वो जो टुकड़ा है, उस टुकड़े से पहले वाले वाक़यात और उस टुकड़े के बाद वाले वाक़यात। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब घर से निकले थे तो उन्होंने क्या देखा था? अलग अलग जमात बना करके सहाबा किराम नमाज तरावीह का एहतमाम कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक इमाम के पीछे जमा कर दिया। तो ये जो एक इमाम के पीछे जमा करना हुआ, ये गुज़िश्ता कल की मुनासिबत से नई चीज़ हुई या नहीं हुई? नई चीज़ हुई ना। गुज़िश्ता कल अलग अलग जमातें थे, एक जमात नहीं थी। आज एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि एक इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है और तमाम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो कल के मुकाबले में ये जो अमल है ये नया हुआ कि नहीं हुआ?
اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی آج کا یہ نیا پن کل کے مقابلے میں کتنا اچھا ہے، یہ مفہوم ہے۔ آج کا یہ نیا پن کل کے مقابلے میں کتنا اچھا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دین میں یہ نئی ایجاد کتنی اچھی ہے، یہ معنی نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ دین میں یہ ایجاد ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت۔ اور اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کا جو لفظ استعمال کیا یہ شرعی اور اصطلاحی نہیں ہے، لغوی ہے۔ یہ بات بہت سارے بڑے بڑے علماء نے کی ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن رجب نے اپنی مشہور زبانہ تصنیف جامع العلوم والحکم میں، اور اسی طریقے پر امام الشاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں۔ بلکہ امام الشاطبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ امام الشاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے لغوی معنی مراد نہیں لیتا، در حقیقت وہ تحریف کرنے کے اقسام میں سے ایک قسم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ تحریف کرتا ہے نصوص میں۔ لہذا یہاں لغوی معنی مراد نہ لے کر کے شرعی معنی مراد لینا اور بدعت کی اس طریقے سے تقسیم کرنی کہ اچھی بدعت کو ہم اختیار کریں گے، یہ دین میں تحریف کے مترادف ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا اس روایت سے استدلال غلط ہے۔ ان کی دوسری دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت۔ پہلی روایت صحیح بخاری کی تھی، دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں کسی اچھی سنت کو اختیار کیا، فلہ، یا جس نے اسلام میں کسی اچھی سنت کو رواج دیا، یہ تو ترجمہ زیادہ بہتر ہے، رواج دینا، جس نے اسلام میں کسی اچھی سنت کو رواج دیا، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، کہ اس انسان کے لیے اس سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ عمل کریں گے ان تمام کا اجر اس انسان کو بھی پہنچے گا بغیر کسی نقص کے۔ اور آگے فرمایا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے اسلام میں کسی بری سنت کو رواج دیا، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، تو اس کے اوپر اس انسان کے اوپر اس نے جو عمل کیا ہے وہ گناہ ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی جو لوگ اس بری سنت پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ بغیر کسی نقص کے اس انسان کے کاندھے پہ ڈالا جائے۔ اب بدعتی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت حسنہ اور سنت سیئہ، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے اور بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنت سے مراد یہاں طریقہ ہے، سنت سے مراد طریقہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، من سن فی الاسلام، جس نے کسی سنت کو اسلام میں رواج دیا، یہ جملہ یہ بتلاتا ہے کہ کسی نے اگر ایسی سنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا ثبوت شریعت میں موجود ہے، اور اس سنت پر اس کے زمانے میں اگر عمل کم ہو چکا تھا تو اس نے اس سنت کو رواج دے دیا، بڑھ چڑھ کر کے اس سنت کو لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھلایا، تو اس انسان کے لیے یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں کسی نئے طریقے کی بات نہیں ہو رہی، اور یہاں کسی نئے طریقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس بات پر دلیل اس روایت کا سیاق و سباق ہے۔ یعنی یہ روایت اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو معاملہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بات کیا کی جا رہی ہے۔ آئیے کمپلیٹ معنی دیکھتے ہیں۔ یہ روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ اگر پوری روایت آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، غریب لوگ آئے، تنگ دست لوگ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ غریب اور تنگ دست لوگ ہیں تو آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، لیکن اس کے باوجود صحابہ میں تھوڑی تاخیر ہوئی صدقہ کرنے میں۔ آپ نے حکم دیا لیکن
آپ جو سوچ رہے تھے، جس امید کے ساتھ آپ نے حکم دیا تھا، وہ دکھائی نہیں دیا، تھوڑی سی سستی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے، وہ فوراً اٹھے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے صدقہ کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار تھے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، ہم کیوں پیچھے رہے؟ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا شروع کیا، اور اس طریقے سے ایک وافر مقدار صدقے کی شکل میں جمع ہو گئی۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی کے اس سنت کو رواج دینے کی وجہ سے سارے صحابہ صدقہ کرنے میں آگے آ گئے اور یہ وافر مقدار میں مال جمع ہو گیا، تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کسی سنت کو رواج دیا، کسی اچھے طریقے کو رواج دیا، تو اس کا اجر تو اس کو ملے گا، ساتھ ساتھ اس سنت کو دیکھ کر کے دوسرے جو لوگ عمل کریں گے ان کو تو ملے گا ہی، اور پھر اس کا ثواب اس پہلے والے انسان کو بھی بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے ملے گا۔ اب بتائیے، یہاں کسی بھی اعتبار سے بدعت کی بات ہو رہی، کسی بھی زاویے سے بدعت کی بات ہو رہی؟ اللہ کے نبی ایک حکم دے رہے ہیں اور اس حکم میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، ایک آدمی اٹھ کر کے لوگوں کو ابھارتا ہے، کہ اپنے عمل سے ابھارتا ہے، وہ خود صدقہ پیش کرتا ہے، سارے لوگ دیکھ کر کے اس کے صدقے کو وہ بھی صدقہ دینے لگتے ہیں۔ کوئی نئی چیز تھی یہاں پہ؟ کوئی نئی چیز نہیں تھی، لہذا ان کا اس روایت سے استدلال کرنا یہ بالکل باطل ہے اور یہ بے وقوفی کی دلیل ہے۔ یعنی یہاں پر من سن فی الاسلامی، اس کا جو ایک اور ترجمہ بہترین ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کسی سنت کو زندہ کیا، جس نے کسی سنت کو زندہ کیا، یہ مراد ہے۔ تیسری دلیل ان کی جو ہے بڑے دلائل میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان جس چیز کو اچھا تصور کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ ابھی میں 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پاکستان کے وہ جو جماعت اسلامی کے جو ہیڈ ہے، کیا نام ہے ان کا، قادری ہیں، الیاس قادری صاحب، تو ان سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیوں نہیں منانی چاہیے، یہ بدعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بدعت تو اچھی بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان جس چیز کو اچھا جانے وہ اچھی چیز ہے، تو یہ بدعت کا یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ ہماری بہت مضبوط دلیل ہے، لہذا میلاد منانا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی یوم ولادت کا جشن منانا چاہیے، یہ وہ دلیل دے رہے تھے، یہ ان کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ تو اس دلیل کا جواب 5 طریقوں سے دیا جائے گا۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، آپ کی یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ جو قول ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صحابی کا قول، حدیث تو نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہی بات کہی ہے امام ابن القیم نے، امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن عبد الحادی نے، حنفیوں کے بہت بڑے امام الزیلعی نے، اور اسی طریقے پر شیخ الالبانی نے بھی یہی بات کہی۔ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ صحابی کا یہ قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو یہ کہا گیا ما رآہ المسلمون حسنا، کہ مسلمان جسے اچھا تصور کرے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے، یہاں مسلمانوں سے مراد صحابہ کرام ہے، یہاں مسلمانوں سے مراد صحابہ کرام ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات میں نے کہا نا، بدعتی حضرات اچک لیتے ہیں ایک جملے کو۔ ابھی تینوں دلائل میں آپ نے دیکھا سیاق و سباق کسی اور جہت کے اوپر دلالت کرتا ہے اور وہ کسی اور جہت پر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بھی ٹکڑا ہے، یہ الفاظ جو ہے یہ بھی ایک روایت کا ٹکڑا ہے۔ پوری روایت اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہاں مسلمانوں سے مراد صحابہ ہے،
کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو آپ نے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کر لیا، چن لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بقیہ بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان یعنی یہ صحابہ جو نبی کے وزیر ہیں یہ حسن جانے، اچھا جانے، تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حسن ہے۔ تو یہاں صحابہ کی بات ہو رہی، یہاں عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو چاہے جس کو اچھا لگے وہ اس کو اختیار کر لے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے کتاب الصحابہ میں نقل کیا۔ یہاں المسلمون سے مراد صحابہ ہے، اس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں اس روایت کو باب معرفت الصحابہ کے تحت نقل کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حاکم بھی یہاں مسلمون سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ سمجھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں سارے لوگ۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ چوتھی بات کہ اگر یہاں المسلمون سے مراد صحابہ نہیں بلکہ اس کو عام مان لیا جائے، سارے کے سارے لوگ پورے مسلمان مراد ہوں، کہ مسلمان کسی چیز کو اگر اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ مسلمانوں سے مراد المسلمون سے مراد صحابہ کے علاوہ تمام مسلمان ہیں، تب بھی امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو یہاں المسلمون سے مراد اجماع امت ہوگا۔ المسلمون سے مراد اجماع امت ہوگا، یعنی جس بات کو پوری کی پوری امت مل کر کے اچھا تصور کرے، دین بنائے، یہ اجماع ہے، اسی کو تو اجماع کہتے ہیں۔ جس بات پر، جس کے دین ہونے پر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، سب کا قول متفق ہو جائے کہ ہاں یہ عمل یہ دین کا حصہ ہے، تب جا کر کے ہم کہیں گے کہ ہاں یہ عمل دین کا حصہ ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو یہاں مسلمانوں سے مراد مسلمانوں کا اجماع ہے، نہ یہ کہ 2-4 مسلمان، 5-6 مسلمان یا 50% مسلمان سمجھتے ہیں کچھ اور، 50% کچھ اور سمجھتے ہیں، یہ مراد نہیں۔ اگر کسی چیز کو سارے کے سارے مسلمان اگر درست تصور کرے، دین کا حصہ تصور کرے، تب جا کر کے وہ چیز دین کا حصہ بنے گی۔ اور یہ تو ہمارے اہل سنت والجماعہ کے جو دلائل ہے کتاب و سنت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اجماع۔ اجماع ایک دلیل ہے، اجماع، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امت کسی بات پر جمع ہوئی ہے تو وہ ہدایت۔ تو یہ روایت بھی اگر مسلمون سے مراد صحابہ نہیں بلکہ تمام لوگوں کو لے لیا جائے تو یہ روایت اجماع کی دلیل ہے۔ یہاں اجماع مراد ہے کہ اگر کسی عمل پر پوری امت جمع ہو جائے تو وہ عمل دین کا حصہ بن جائے گی۔ اب جتنی بدعات اہل بدعت انجام دیتے ہیں، کیا ان بدعات پر مسلمانوں کا اجماع ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہر زمانے میں بدعتیوں کا الگ موقف رہا ہے، اہل سنت والجماعہ کا الگ موقف رہا ہے۔ کسی بھی بدعت پر آج تک اجماع نہیں ہوا۔ جب اجماع نہیں ہوا تو پھر اس روایت سے استدلال کر کے آپ اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، پانچویں بات اور آخری بات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے نا، خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کیا قول ابھی آپ کے سامنے گزرا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ اتباع کرو، بدعت اختیار نہ کرو، بدعت کی ایجاد نہ کرو۔ فقط کفیتم، اس لیے کہ اتباع میں تمہارے لیے کفایت رکھی گئی، تمہارے لیے اتباع کافی ہے، ابتداع کی ضرورت نہیں ہے، بدعت کو ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طرف خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو ابتداع سے دور رہنے اور اتباع کرنے کی تلقین کرے، اور دوسری طرف وہ یہ کہیں کہ مسلمان جس چیز کو اچھا مانے وہ اچھا ہے، جس چیز کو برا مانے وہ برا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ جس چیز کو مسلمان اچھا تصور کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، یہ در حقیقت یا تو یہاں مسلمانوں سے مراد صحابہ کرام ہیں،
یا اگر تمام مسلمانوں کو مراد لیا جائے تو تمام مسلمانوں کا اجماع مراد ہے، اس چیز پر مسلمان متفق ہو جائے، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ ایک فرقہ یہ سمجھے دوسرا فرقہ یہ سمجھے اور اس روایت سے استدلال کرے کہ مسلمان جسے اچھا تصور کرے۔ تو آپ جس چیز کو اچھا تصور کر رہے ہیں، دوسری طرف دوسرا فرقہ بھی ہے جو اس چیز کو برا تصور کر رہا ہے، اور اسی روایت میں جو آگے الفاظ ہیں، پہلے الفاظ تو یہ ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا تصور کرے وہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک، آگے بھی الفاظ دیکھیے کہ جس چیز کو مسلمان برا تصور کرے وہ برا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو آپ کا فرقہ اس بدعت کو اچھا تصور کر رہا ہے جبکہ دوسرا فرقہ اس بدعت کو برا تصور کر رہا ہے، کس کی بات مانی جائے؟ لہذا اگر ان کے طریقے سے استدلال کیا جائے تو آپ کبھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس روایت سے استدلال باطل ہے۔ اگر اس روایت کا معنی درست طریقے سے بیان کیا جائے تو یہاں مسلمانوں سے مراد یا تو صحابہ کرام ہوں گے یا تمام مسلمانوں کا اجماع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے بہت صراحت کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت اگر اچھی ہو تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں نقل کیا ہے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنہ یراها حسنہ، کہ جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس بدعت کو وہ اچھا تصور کرتا ہے، کتنا سخت جملہ ہے دیکھیے، کہا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس بدعت کو وہ اچھا تصور کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ جیسا کہ میں نے گلاس والی جو مثال دی کہ اگر آپ کسی اضافے کی گنجائش رکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ناقص ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت مکمل پہنچا دی ہے، اللہ نے اس بات کی گواہی دے دی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں دین میں اور کسی اضافے کی گنجائش ہے تو آپ کا یہ دعویٰ یہ بتلاتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن تصور کرتے ہیں۔ اور آگے یہی آیت نقل کی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر الآیہ، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، فلا یکون اليوم دینا، تو آج کے دن وہ دین نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ بہت قریب کا زمانہ ہے نا، دوسرے امام ہیں جو 4 بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان میں دوسرے امام حضرت مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، ان کا زمانہ بہت قریب کا زمانہ ہے صحابہ کرام کے زمانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ وہ اپنے زمانے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو چیز نہیں تھی، آج بھی وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اندازہ لگائیے 14 اور 1450 سال گزرنے کے بعد آج اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دین کا حصہ بنانا چاہے جو اس زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ اگر ہوتے تو کتنا سخت کلام کرتے اس انسان کے تعلق سے۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بہت واضح قول ہے، آپ فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، گرچہ لوگ اس بدعت کو اچھا تصور کریں، اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے؟ اور یہ صحیح سند ہے اس کی، یہ جو اثر میں نے بیان کیا ہے اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اور بہت سارے محققین محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ کتنے واضح الفاظ میں کہا کہ کل بدعۃ ضلالہ، پہلے یہ قاعدہ بیان کر دیا، یہ رول بتا دیا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کے بعد تنبیہ کی، تاکید کے ساتھ فرمایا وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، گرچہ لوگ اس بدعت کو، اس اضافے کو، اس انوینشن کو، اس ایجاد کو اچھا تصور کریں، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے پر حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، ان کا ایک قول امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں نقل کیا ہے، اور یہ قول دیکھیے کتنا بہترین ہے۔ کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبد بها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوا بها، کہ ہر وہ عبادت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عبادت سمجھ کر انجام نہ دیا، تم بھی اس عبادت کو
عبادت کے طور پہ قبول نہ کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، اس لیے کہ صحابہ نے اپنے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کیونکہ اللہ نے صاف صاف کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں اگر انہوں نے تمہارے طریقے پر تمہارا جیسا ان کا اگر ایمان ہوگا تب ہی وہ ہدایت پائیں گے، تم معیار ہو۔ لہذا صحابہ کرام نے جس عمل کو عبادت نہیں تصور کیا، صحابہ کرام نے جس معاملے کو دین کا حصہ تصور نہیں کیا، آج اگر کوئی انسان اس معاملے کو دین کا حصہ تصور کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ صحابہ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی عمل دین میں عبادت کا درجہ رکھ سکتی تھی، صحابہ نے اس عمل کو عبادت کے طور پہ انجام دے کر کے دکھلایا۔ لہذا اگر صحابہ نے کسی عمل کو عبادت کے طور پہ انجام نہیں دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل قیامت کی صبح تک عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اتنے واضح الفاظ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے اتنے واضح الفاظ میں بدعت کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی انسان اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی صاحب بدعت تو اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، ہم اچھی بدعت کو اختیار کریں گے بری بدعت کو چھوڑیں گے، تو اس انسان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بدعت و خرافات سے بچا کر کے رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے انشاءاللہ۔ ایک اور عنوان بچا ہوا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ اہل السنہ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ تعامل کے سلسلے میں سلف نے کیا نمونہ پیش کیا ہے، کیا تعلیمات اور کیا منہج پیش کیا ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا، تاکہ ہم ہر مسئلے میں منہج سلف پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان اور اسلام پر موت دے اور ہمیں صدیقین اور شہداء میں شامل کرے، اور جب ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے راضی ہو۔ هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔